جو جمعہ کی میں جاتے ہوں گے بڑی مسجد میں نماز پڑھنے، وہ نوٹ کیے ہوں گے نا کہ ہمارا فوکس جو رہتا ہے سب سے زیادہ شرابیوں پر رہتا ہے۔ کیوں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ شراب تم پیو گے، ہمارا کوئی نفع اور نقصان نہیں ہے، تم اپنے آپ کو تباہ و برباد کرو گے، تمہاری فیملی روئے گی۔ لیکن آخر میں اس موضوع پر زیادہ گفتگو کیوں کرتا ہوں؟ میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں جس جگہ ہوں میری اس قوم کا نوجوان نشے کا عادی نہ ہو۔ اور وہ بات کب چھپتی ہے؟ جب ایک ماں آتی ہے روتی بلکتی ہوئی بعد نماز مغرب اور کہتی ہے ایک قاری صاحب ہمارا بیٹا ہے 16 سال کا جوان ہے، کسی نے نشے کا عادی بنا دیا ہے، ایک ایسی تعویذ لکھ دے کہ وہ نشہ چھوڑ دے اور صحیح راستے پر ہو جائے۔ جب اس ماں کے آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں تو اس کے آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، میرے دل میں پیوست ہوتے ہیں۔ اور وہی گفتگو میں جمعہ میں اس لیے کیا کرتا ہوں کہ شاید میری بات کسی کے دل میں لگے، اور کبھی سخت جملے بھی اس لیے بول دیا کرتا ہوں کہ میرا نوجوان نشے سے دور ہو جائے، اپنی زندگی گزارے، فریش زندگی گزارے، دنیا میں آئے ہیں تو دنیا کا مزہ لے لے، ورنہ نشیڑیوں کا کیا ہے صاحب؟ وہ راستے میں پہنچ رہے ہیں، سائیکل سے جا رہے ہیں، گر جا رہے ہیں، کتا جا رہا ہے منہ میں پیشاب کر دے رہا ہے، نالی میں پڑے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہے۔ 16-17 سال کا ہٹا کھٹا نوجوان ہے، نالیوں میں پڑا ہوا ہے۔ یہ نوجوان دنیا میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ نشے کا عادی ہو کر نالیوں میں پڑا رہے، بلکہ یہ نوجوان اس لیے آیا تھا کہ محمد بن قاسم کا رول ادا کرے، اور ایسا رول ادا کرے کہ کہے اے حجاج بن یوسف سن لو، ہمیں ایسے نوجوان کو دو، اور ان نوجوان کی تعداد زیادہ نہ ہو، صرف 6000 تعداد ہو، ہم ہندوستان کی سرزمین میں پہنچیں گے اور وہاں کے راجاؤں سے ٹکر لیں گے، اور اللہ رب العزت چاہے گا تو ہمیں فتح نصیب فرما دے گا۔ اور ہوتا بھی یہی ہے۔ محمد بن قاسم وہ 18 سالہ نوجوان اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے، اور نوجوان لوگوں کو جن کی زبان پہ تسبیح ہے، جو ترانے گاتے ہیں تو یہی کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما قالنا، اننی فی بحر ہم مغرقون خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ ان کے ترانے ہیں، ان کو لیتے ہیں محمد بن قاسم اسی ہندوستان میں جو آج ہم سب کے ساتھ طرح طرح کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ کئی ہمارے مساجدوں کے اندر مندر تلاش کیے جاتے ہیں، کئی ہمارے عیدگاہوں کے اندر مندر تلاش کیے جاتے ہیں، اور میں تو کہتا ہوں تلاش کرنے والے تلاش کریں۔ ہمارے بزرگوں نے 170 سال حکومت نہیں کی ہے، تقریباً 1000 سال حکومت کی ہے، اور 1000 سال حکومت کرنے کے بعد اس ہندوستان کو سونے کی چڑیا بنا کر گئے ہیں، اور وہ گئے نہیں ہیں، اسی زمین میں دفن ہوئے ہیں۔ اگر انہیں کھودا جائے تو آج بھی ان کی ہڈیاں گواہی دے رہی ہے کہ ہم نے اس ہندوستان کو انگریزوں کی طرح لوٹا نہیں ہے، اور لوٹ کر ہم نے ہیرے جواہرات انگلینڈ کی طرف نہیں لے کر گئے ہیں، بلکہ یہی ہم رہے ہیں، یہی کھائے ہیں، اور اسی زمین کے اندر آرام کر رہے ہیں۔ آج وہ تلاش رہے ہیں، آج وہ یہ سوچ رہے ہیں نا، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ ہماری اور آپ کی کمی ہے۔ ہمارے معاشرے کا نوجوان آج وہ بیڑا اٹھانا نہیں چاہتا ہے، آج وہ بس نشے کا عادی ہوتا جا رہا ہے، آج ماں باپ کا نافرمان ہوتا جا رہا ہے، وہ انقلاب برپا نہیں کرنا چاہتا ہے، ورنہ آج بھی وقت ہے۔ اگر آج ہم نہ اسی طریقے کو اپنا لے جو طریقہ ہمارے اسلاف کا تھا، ہم اسی طریقے کو اپنا لے جو طریقہ محمد بن قاسم کا تھا، جو طریقہ صلاح الدین ایوبی کا تھا، جو طریقہ خالد بن ولید کا تھا، تو آج یہ پھر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں۔ لیکن کیا کریں، ہماری قوم کا نوجوان بہک چکا ہے، ہماری قوم کا نوجوان اب تعلیم نہیں حاصل کرنا چاہتا، اور ہم تو کہیں گے ان دکانداروں سے کہ تمہیں نشے کی گولیاں بیچنے کی کیا ضرورت ہے، تم اس سے کتنا کما لو گے۔ یہی نا، مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ یہی پتیا کی جامع مسجد کے پاس جب محرم الحرام کا مہینہ آتا تھا تو پٹاخے بیچے جاتے تھے، بہت
सारी दुकानें लगती थी, लेकिन मैंने ऐलान किया था कि बेहतर ये है कि दुकान लगाने वाले दुकान न लगाएं, तो बच्चे पटाखे खरीदेंगे नहीं तो फोड़ेंगे कहां से। और अल्हम्दुलिल्लाह उसका असर भी यही हुआ था कि उन लोगों ने दुकान हटा दिया था तो वो सिस्टम भी खत्म हो गया। हमारा जो दुकानदार है वो मुसलमान अगर नशे की गोलियां ना बेचे तो ये कहां जाएंगे रोजाना रोजाना अहरौली कसिया नहीं जा पाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता इनकी आदत खत्म हो जाएगी और एक मजबूत नौजवान बनेंगे और मजबूत मुसलमान बन जाएंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में मैं दुआ गो हूँ कि मौला मेरे बोलने में गलती अल्लाह माफ फरमाए।